شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 112 عید الاضحیٰ پر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ انگلینڈ میں نواب نامی شخص ایسے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کتابیں تو بہت پڑھی ہوئی تھیں مگر علم و عرفان ان کے پاس نام کو بھی نہیں تھا۔ یہ بیچارے جنرل نالج کو علم کامل سمجھ لیتے ہیں اور اسی جنرل نالج پر انحصار کرتے ہوئے علمی بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد بھی نواب جیسے کئی بندے مل جائیں گے۔ نواب کو یہ زعم تھا کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا اسکالر ہے جس نے دین اسلام کی ایسی تشریح بھی کر لی ہے جو اس سے پہلے کسی بندے کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں نواب کے بارے میں اکثر سنتا رہتا تھا کہ وہ رائج مذہبی عقائد کا سرعام مذاق اڑاتا ہے اور بہت سے اسلامی شاعر کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے، مگر میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ عید قرباں پر برادر شاہ جہاں اسماعیل نے اپنے گھر میں باربیکیو کا اہتمام کیا۔ یہ ایک عید ملن پارٹی ٹائپ کا اجتماع تھا جس میں سویڈن کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ شاہ جہاں اور شمیم کے گھر کے پیچھے لان میں باربیکیو کا انتظام تھا اور زیادہ تر لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں، معظم، امارہ، عمران، ایمن، عبدالعدل اور معید کمرے میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شمیم میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مرشد! نہ جانے کیوں شمیم اور شاہ جہاں دونوں میاں بیوی مجھے مرشد کہہ کر پکارتے تھے۔ لان میں جا کر دیکھیں، وہاں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرنا غلط ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کر کے محفل کو بدمزہ کر رہا ہے۔ شمیم کی یہ بات سن کر میں فوراً لان میں چلا گیا۔ لان میں درجن بھر افراد جمع تھے۔ ایک شخص تقریر کے انداز میں بول رہا تھا اور شاہ جہاں سمیت سبھی لوگ سر جھکائے سن رہے تھے۔ مجھے شاہ جہاں کی خاموشی پر حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے شاہ جہاں جیسا صاحب علم، صاحب بصیرت اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ شخص کم ہی دیکھا تھا، مگر شاید میزبان ہونے کی وجہ سے مروت کے مارے وہ خاموش تھا۔ لان میں 45-46 برس کا ایک شخص جس کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی، وہ بڑی رغبت سے بکرے کی ران کے ساتھ انصاف بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی قربانی کے تہوار کا مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا اس شخص کا نام نواب ہے۔ میں خود بھی بڑے عرصے سے اس کی تلاش میں تھا، کبھی وقت ملے تو اس سے بات چیت کروں۔ مجھے لگ رہا تھا آج وہ موقع آ گیا ہے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی شاہ جہاں نے کہا، آئیں مرشد آئیں، اور اٹھ کر اپنی کرسی میرے لیے خالی کر دی۔ نواب نے بڑی طنزیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مرشد کے لفظ کو لمبا کر کے کہنے لگا، مرشد جناب کہاں کے گدی نشین ہیں؟ مجھ سے پہلے شاہ جہاں فوراً بول پڑا اور کہنے لگا، یہ میرے بڑے بھائی امتیاز گلیانوی صاحب ہیں اور ہم ان کی علم و حکمت اور دانش کی وجہ سے نہ صرف انہیں مرشد کہتے ہیں بلکہ دل سے انہیں اپنا مرشد بھی مانتے ہیں۔ میرا نام سن کر نواب تھوڑا سا چونک گیا، پھر اپنا رویہ اور لہجہ درست کرتے ہوئے بولا، جناب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ کا نام تو کافی سنا تھا مگر ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جناب نے میرے بارے میں کیا سنا ہے، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ نواب بڑے دوستانہ انداز میں کہنے لگا، جناب جب سب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے کام آنے والے اور پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہیں، میں بہت دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، چند اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو کی جا سکے۔ اچھا ہو گیا آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔
میں نے کہا، جناب کن موضوعات پر آپ نے بات کرنی ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس وقت لان میں موجود سب لوگ گرل ہونے والے گوشت پر دھیان کم دے رہے تھے اور ہماری باتیں زیادہ توجہ سے سن رہے تھے۔ نواب نے اپنی پلیٹ میں پڑے گوشت کے پارچے کو جلدی جلدی پیٹ میں منتقل کیا اور ٹیشو سے اپنا منہ صاف کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب کر کے کہنے لگا، گلیانوی صاحب، آپ تو صاحب مطالعہ اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اسلام کی جو پرانے دور کے روایات ہیں، کیا آج کے ماڈرن دور میں ان میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ مغربی معاشرے کو اسلام کی ایک بہتر تصویر دکھائی جا سکے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کی ایسی کون کون سی روایات ہیں جو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس نے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح بات بدلتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جاہل مولویوں نے ہمیں اصل دین سے دور کر دیا ہے۔ وہ ہماری صلاحیتیں اور سرمایہ غلط جگہ پر لگانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں نے نواب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مثلاً آپ مثال کے طور پر چند ایک باتیں مجھے بتائیں جو آپ کی نظر میں غلط ہیں تاکہ ان پر گفتگو ہو سکے۔ نواب ہاتھ نچا کر کہنے لگا، بہت سی باتیں ہیں، مثلاً مسجد کو چندہ دینے سے بہتر نہیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، حج و عمرے پر جانے سے بہتر نہیں کہ کسی غریب بیوہ کی شادی پر وہی رقم خرچ کر دی جائے، نوافل اور وظائف میں وقت صرف کرنے سے بہتر نہیں کہ بندہ یہی وقت کسی بیمار کی تیمارداری میں گزار دے۔ میں نے تحمل سے اس کے تمام اعتراضات سنے، پھر کہا، محترم، سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دو تاکہ تمہارا لیول کا جائزہ لے کر میں تم سے گفتگو کر سکوں۔ میری بات سن کر نواب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں مگر لکیر کا فقیر نہیں، میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں اور ایک بینک میں آفیسر بھی ہوں۔ میں چونکہ اسے کچھ سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا، جناب اگر غلطی سے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے نسبت چند کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو دوسروں کو کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں اور علم کو جذب کرنا بھی سیکھیں۔ نواب بڑے اسٹائل سے بولا، جناب آپ میری اصلاح کرنے کے بجائے اگر میرے سوالوں کے جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ بڑی دلچسپی سے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کے سوالات کے جواب دینے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے کیونکہ آپ کا سوچنے کا انداز انتہائی غلط ہے، بلکہ آپ کی سوچ کو ایک بیمار سوچ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نواب تڑپ کر بولا، آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ پہلے اسے ثابت کریں۔ میں نے کہا، میرا یہ اصول ہے کہ میں پہلے تولتا ہوں اور پھر بولتا ہوں۔ ہر بندے کے کہے گئے الفاظ ہی اس کی سوچ کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کے بارے میں یہ رائے چند لمحہ پہلے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ آپ اپنے سارے اعتراضات میں دو نیک اور اچھے اعمال کا تقابل کیا ہے جو کسی طرح سے بھی ایک مثبت سوچ کی عکاسی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے معاشرے کی سوچ بدلنی ہے تو افراد کو برے کاموں سے منع کر کے انہیں اچھے کاموں کی ترغیب دیں۔ مثلاً جب کوئی بندہ مہنگی گاڑی خریدتا ہے تب کہنا چاہیے کہ گاڑی خریدنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے۔ جب آپ کسی بندے کو برانڈڈ کپڑے خریدتے دیکھو اس وقت کہو کہ بہتر ہے اس رقم سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے۔ جب کوئی شخص سیر سپاٹے کا پروگرام بنائے اس وقت یہ کہنا مناسب لگتا ہے کہ بہتر ہے یہ وقت آپ کسی مریض کو دیں اور اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کریں۔ دنیاوی عیش و آرام کے لیے اور اپنی امارت دکھانے کے لیے لوگ مہنگے موبائل، گاڑیاں اور زیورات وغیرہ لیتے رہتے ہیں، ان پر تو آپ لوگ اعتراض نہیں کرتے،
اور نہ ہی انہیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ رقم فلاح انسانیت پر خرچ کریں، مگر جیسے ہی کوئی شخص اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتا ہے تو آپ لوگوں کو فلاح انسانیت کے کام زیادہ یاد آ جاتے ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر وہ کچھ کھسیانہ سا ہو گیا۔ حافظ تفسیر کہنے لگے، نواب جی اب بولے نا، ویسے تو ہر وقت دین کا مذاق اڑاتے رہتے ہو، اب کیوں چپ ہو گئے؟ تھوڑی دیر تک اپنے موبائل پر کچھ تلاش کرنے کے بعد نواب نے بڑے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، گلیانوی صاحب، آپ کو پتہ ہے ہر سال تقریباً 4 کھرب روپے قربانی پر خرچ ہوتے ہیں۔ پیسے کے اتنے بڑے ضیاع کو آپ کس طرح صحیح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اکنامکس پڑھی ہے، میں اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم سے غریبوں کے لیے بے شمار منصوبے بن سکتے ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ قربانی سے غریبوں کو گوشت ملتا ہے۔ اگر 2 دن کے لیے غریبوں کو گوشت ملتا بھی ہے تو تیسرے دن پھر ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ویسے تو میں پہلے ہی تمہارے سوالوں کا جواب دے چکا ہوں۔ ایک اچھے عمل کو دوسرے اچھے عمل سے بدلنا تبدیلی نہیں ہے، کسی برے عمل کو اچھے عمل میں بدلنا اصل تبدیلی ہے۔ پھر بھی قربانی کی اہمیت آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو صاحب عقل و دانش کے سمجھنے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا تو اس کا فدیہ تھا۔ ہم لوگوں کو دمبا تو دیا، یاد رہا، مگر گفتگو ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی۔ قربانی۔ نواب میری بات کاٹتے ہوئے بولا، جناب برائے مہربانی مذہبی فریضہ ٹائپ گھسی پٹی بات نہ کیجیے، یہ روایتی باتیں میں روزانہ سنتا ہوں۔ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا، چلیں مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے، اور چونکہ آپ نے اکنامکس پڑھی ہے اس لیے اکنامکس زبان میں ہی بات کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر لیتے ہیں۔ 3 ارب سے زیادہ چارے کا کاروبار والے کماتے ہیں۔ پاکستانی چمڑے کا دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے، اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے اور لے جانے والے کماتے ہیں، بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے، کھالیں کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں، چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہوتا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتا ہے تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ قربانی صرف غریبوں کو گوشت تک نہیں کھلاتی بلکہ لاکھوں غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست اسی قربانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر وہ پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی ملک اور غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اللہ کے پاس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان کو ہوتا ہے۔ آپ کی پڑھی ہوئی اکنامکس کی زبان میں اسے سرکولیشن آف ویلتھ کہتے ہیں، اور اگر دین اسلام کی بات کریں تو قربانی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کسی جاہل مولوی نے نہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کائنات کھربوں سال پہلے بلکہ جب سے بنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے چلا رہا ہے، اور اسی کو چلانے دیں، کیونکہ اتنی بڑی کائنات کو صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بنائے ہوئے نظام میں اپنی تھوڑی سی عقل اور معمولی سے علم کے بلبوتے پر مداخلت کریں گے تو خلق خدا کو فائدہ دینے کے بجائے یقیناً انہیں اور خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری یہ بات سن کر نواب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر تو وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے کھسک گیا۔ واقف حال لوگ بتاتے ہیں، اس دن کے بعد سے نواب نے کسی محفل میں اسلامی شاعر کا مذاق نہیں اڑایا۔ پارٹ 113 KFC میں سبق۔
یہ لاک ڈاؤن کے دنوں کی بات ہے جب انگلینڈ میں سارے ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ بند تھے، اور جو چند ایک کھلے ہوئے تھے وہاں پر وہی طریقہ کار یوں تھا کہ آپ ہوٹل جا کر باہر سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کھانا لے سکتے ہیں، اندر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ برسٹل شہر میں ایک ہی حلال KFC تھا۔ ایک دن میں بچوں کو وہاں لے کر چلا گیا۔ ڈرائیو تھرو میں اچھی خاصی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی گاڑی لائن میں لگا کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑیاں چونٹی کسی رفتار سے رینگ رہی تھیں۔ میں عبد المعید اور عبد الودل سے کورونا وائرس کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں میری آگے والی گاڑی سڑک کر KFC کے آرڈر دینے والی کھڑکی کے نزدیک ہو گئی۔ مجھے اپنی گاڑی آگے بڑھانے میں چند لمحے کی تاخیر ہوئی ہوگی کہ پیچھے والی گاڑی نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور کی اس حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا، کیونکہ ہارن بجانا انگلینڈ میں گالی دینے کے مترادف ہے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ پھر تو میرے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھی لڑکیوں کے ہاتھ ایک شرارت لگ گئی۔ جیسے ہی مجھ سے آگے والی گاڑی سرکتی، وہ پیچھے سے ہارن بجانا شروع ہو جاتی اور ساتھ ہی تالیاں بجا کر ایک دوسرے سے داد وصول کرتی۔ جب 6-7 بار ایسا ہی ہوا تو میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا اور میں نے انہیں سبق سکھانے کا ایک منفرد طریقہ سوچا۔ KFC میں ایک کھڑکی میں جا کر پہلے انہیں آرڈر دینا ہوتا تھا، پھر گاڑی آگے بڑھا کر دوسری کھڑکی کے پاس جا کر آپ نے دیے گئے آرڈر کی ادائیگی کرنی تھی، اور اس کے بعد تیسری کھڑکی پہ جا کر اپنا آرڈر وصول کرنا ہوتا تھا۔ میں نے آرڈر والی کھڑکی پر پہنچ کر بچوں کی فرمائش کے مطابق آرڈر دیا۔ اس کے بعد ادائیگی والی کھڑکی پر پہنچ گیا۔ اسی دوران مجھ سے پچھلی گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اپنا آرڈر پچھلی کھڑکی میں لکھوانے لگیں۔ میں نے کریڈٹ کارڈ دیتے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے کہا، میرے آرڈر کا اور مجھ سے پچھلی گاڑی سے دیے جانے والے آرڈر کا بل اس کریڈٹ سے کاٹ لے، کیونکہ ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے بغیر کچھ کہے کارڈ سے رقم کاٹنے کے بعد دونوں آرڈرز کی رسیدیں مجھے تھما دیں۔ رسیدیں لے کر میں اگلے کاؤنٹر پر گاڑی لے گیا جہاں سے مجھے آرڈر وصول کرنا تھا۔ اس کاؤنٹر پر میں نے دونوں رسیدیں دے کر دونوں آرڈر وصول کر لیے۔ اس دوران میں نے پیچھے دیکھا تو پچھلی گاڑی میں بیٹھی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کر میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے آرڈر کی ادائیگی میں نے ہی کر دی ہے۔ میں نے دونوں آرڈر وصول کر کے KFC کے ڈرائیو تھرو سے باہر آگے نکل آیا، اور اب یہ سوچ کر مجھے مزہ آ رہا تھا کہ جب وہ آرڈر لینے جائیں گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا دیا گیا آرڈر کوئی اور لے کر چلا گیا ہے تو ان کی حالت کیا ہوگی، کیونکہ دوبارہ آرڈر دینے کے لیے انہیں لائن میں لگنا پڑے گا، اور جتنی لمبی لائن نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی تھی کہ دوبارہ آرڈر دینے میں انہیں کم از کم 2 گھنٹے تو ضرور لگیں گے۔ میں نے سوچا کہ یہ بگڑی نسل آئندہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے سے پہلے اس واقعے کو ضرور یاد کرے گی۔ پارٹ 114 یورپ میں نسل پرستی۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو لوگ بھی اپنا ملک، اپنا وطن اور اپنی بستی چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی شکل میں نسل پرستی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں نسل پرستی اور غیر ملکیوں کو حقیر سمجھنا ڈھکے چھپے انداز میں یا ان کی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا اظہار برملا کیا جاتا ہے۔ میں نے تقریباً سارا یورپ گھوم کر دیکھا ہے، کسی جگہ پر بھی غیر ملکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے شروع دن سے ہی اچھا لباس پہننے کا شوق تھا، اور اگر کہیں جانا ہو تو میں اچھا سا پینٹ کوٹ اور چمکدار جوتے پہن کر جایا کرتا تھا۔
اکثر کسی میٹنگ یا فنکشن میں اٹالین لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے کہ ذرا پتہ تو کریں یہ بندہ کیا کام کاج کرتا ہے۔ ایک بار اسکول کے فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے میں نے اچھے برانڈ کے کپڑے اور مہنگے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میرے پاس بیٹھی خاتون پہلے تو کافی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ جب میں نے بتایا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے تو پھر نخوت سے کہنے لگی، تمہیں ہم لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے تمہیں یہاں کام کرنے اور رہنے کی جگہ دی، کیونکہ تمہارے ملک میں تو یقیناً اس طرح کے کپڑے جوتے وغیرہ ملتے بھی نہ ہوں گے، بلکہ وہاں پر تو لوگ صاف پینے کے پانی کو ترستے ہیں، کپڑوں جوتوں کی بات تو درکنار۔ میں نے اپنا رخ اس خاتون کی طرف موڑا اور مسکرا کر کہنے لگا، تمہارے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ آج صبح تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا، مجھے تمہاری باتیں سن کر حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ الفاظ ہی اس کی سوچ، اس کے معیار اور اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ کہنے میں مجھے ذرہ برابر بھی برا نہیں لگ رہا، بلکہ تمہاری معلومات اور تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی تمہارے لیے باعث شرم ہونی چاہیے کہ میں ہزاروں میل دور سے آ کر اگر یہاں پر کام کر کے اچھے پیسے کما سکتا ہوں، اور تم جو پیدا بھی یہیں پر ہوئی ہو، پھٹے ہوئے جوتے پہننے پر مجبور ہو۔ اس خاتون کا جوتا باہر والی سائڈ سے تھوڑا پھٹا ہوا تھا۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کر دوں کہ اس وقت دنیا میں جس ملک میں سب سے زیادہ غیر ملکی ہیں وہ پاکستان ہی ہے۔ میری باتیں سن کر عورت شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کوئی جواب نہ سوچا تو اٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار میں دکان کھولنے کے لیے گھر سے نکلا۔ عموماً میں سوٹ پہن کر ہی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ ابھی میں دکان کا شٹر اٹھا رہا تھا کہ بوڑھا آدمی آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولنے لگا، میں روز تمہیں ایسے ہی صاف ستھرے کپڑوں میں دیکھتا ہوں، تم گلی سے گزرتے ہو تو گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے، جبکہ میرا بیٹا صبح صبح اٹھ کر مزدوری کے لیے نکلتا ہے، رات کو جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا سارا جسم بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو گھر بھیج دینا چاہیے جو غیر ملکیوں کو ہمارے ملک میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس میں قصور حکومت کا نہیں، صرف تمہارا ہے۔ میرے والدین نے 16 سال تک مجھے تعلیم دلوائی، جبکہ مجھے یقین ہے تم نے نوعمری میں ہی اپنے بیٹے کو مزدوری پر لگا دیا ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ بوڑھا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ زندگی میں میرا یہ اصول رہا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے جواب ضرور دیں، کیونکہ میری نظر میں ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا اگر احتجاج نہیں کرتا دونوں گناہگار ہیں۔ مجھ پر اللہ کا ہمیشہ فضل رہا ہے کہ میں کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا۔ دنیا کی بڑی شخصیات اور سربراہان مملکت سے ملنے کا موقع ملا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان شخصیات کے سامنے خود کو چھوٹا یا کم حیثیت محسوس کیا ہو۔ اگر کسی جگہ پر میں غلطی پر ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ غلطی پر ہیں، پھر بھی صرف اس وجہ سے آپ اپنی بات پر اڑے رہیں کہ غلطی مان لینے سے کہیں میری سبکی نہ ہو جائے، تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ بات ہو رہی تھی نسل پرستی کی، تو عام لوگ نسل پرستی کا مظاہرہ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر کسی بڑے اور ذمہ دار عہدے پر براجمان کوئی شخص ایسا کم ہی کرتا ہے، اور کسی عدالت کے جج سے تو اس طرح کی کم ظرفی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ مگر فروری 2019 کے اٹلی کے اخبارات نے میری اس سوچ کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سیاہ فام وکیل جج کے سامنے پیش ہوا۔
تو جج نے اسے دیکھتے ہی ناگواری کا مظاہرہ کیا اور پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ بڑے تحقیرانہ انداز میں اس سے پوچھا، تمہارے پاس وکالت کی ڈگری ہے؟ جب اس سیاہ فام وکیل نے ہاں میں جواب دیا تو جج صاحب بولے، حیرت ہے، کوئی کالا بھی میرے ملک میں وکیل بن سکتا ہے۔ مجھے تو تمہاری بات پر ذرا بھی اعتبار نہیں، تم مجھے اپنا کارڈ چیک کرواؤ۔ جب یہ واقعہ اخبارات تک پہنچا، پھر جج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار میں انگلینڈ سے فرانس جا رہا تھا۔ جہاز مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مجھ سے اگلی سیٹ پر ایک بوڑھی انگریز بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر ایک کالا افریقن بیٹھ گیا تو اس نے غصے میں اول فول بکنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی شریف کالا تھا جو اس بوڑھی کی بکواس سنتا رہا۔ بوڑھی نے اسی پر بھی بس نہیں کیا بلکہ ایئر ہوسٹس کو بلا کر اسے بھی ڈانٹ پلائی اور غصے سے بولی، تم نے مجھے ایک گھٹیا آدمی کے ساتھ کیوں بٹھا دیا ہے؟ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک کالا آدمی میرے برابر میں بیٹھے۔ تم فوراً میری سیٹ تبدیل کر دو۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے تحمل کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی بات سنی اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ جہاز کے زیادہ تر مسافر اس بوڑھی عورت کا چلانا سن چکے تھے۔ ایئر ہوسٹس تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور مسکرا کر بولی، معذرت خواہ ہوں، آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ دراصل اکانومی میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، اس لیے کپتان سے گزارش کر کے آپ کے لیے فرسٹ کلاس میں سیٹ کا بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اس گھٹیا مسافر کے ساتھ سفر کرنا پڑے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ فرسٹ کلاس ایریا میں چلیں۔ یہ باتیں سن کر جیسے ہی بوڑھی عورت اٹھنے لگی، ایئر ہوسٹس نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اس کالے کا ہاتھ پکڑ کر فرسٹ کلاس کی طرف لے گئی۔ آس پاس کے مسافر جو اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے، انہیں شاید ایئر ہوسٹس سے ایسے شاندار فیصلے کی توقع نہیں تھی، اس لیے سب خوش ہوئے اور کئی لوگوں نے تو باقاعدہ تالیاں بجا کر اس فیصلے کو سراہا۔ جہاں تک اس بوڑھی عورت کا تعلق ہے تو اس کی حالت ایسے تھی جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ میں نے بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے اس کی رائے جاننا چاہی تو عورت نے مارے شرمندگی کے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پارٹ 115 بات کرنے کا سلیقہ۔ ہم پاکستانیوں اور خاص کر پوٹھوہاریوں کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ہم اپنے دل کی بات لٹ کی طرح کسی کے سر پر دے مارتے ہیں۔ اب ہماری بات کا اثر اگلے بندر پر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو میری بات سن کر شاید حیرت ہو کہ ہمارے پنجابی اور پوٹھوہاری زبان میں کسی دوسرے انسان کا شکریہ تک ادا کرنے کے لیے کوئی مناسب لفظ موجود نہیں۔ میں جو لفظوں سے کھیلنے والا بندہ ہوں، جس کا یہ ماننا ہے کہ لفظ تاثیر رکھتے ہیں، لہجے بہت اہم ہوتے ہیں۔ الفاظ کے عنوان سے میں نے 16 صفحات کا پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ الفاظ کے نہ صرف رنگ ہوتے ہیں بلکہ ان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر الفاظ کے تو نوکیلے پنجے اور دانت بھی ہوتے ہیں جو سامنے والے کی روح کو چھلنی تک کر دیتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر الفاظ کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ پھر بھی ہم لوگ اکثر الفاظ اور لہجوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی غلط بات ہم میں رائج ہے کہ عموماً لوگ کسی کی غیبت کرنے کو بھی اپنی خوبی سمجھتے ہیں اور انہیں اگر اس غلیظ عادت سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں، جی میں تو سچ بولتا ہوں۔ حالانکہ اسلام میں دوسروں کی برائیوں اور خامیوں پر پردہ پوشی کا حکم ہے، اور جہاں تک سچ بولنے کا حکم ہے تو وہ اپنے بارے میں سچ بولنے کا حکم ہے، وہ تو ہم کرتے نہیں۔ میں نے پاکستان اور خاص کر گوجر خان میں ایک بات نوٹ کی ہے
اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے اور بظاہر جنہیں ہم ان پڑھ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ اور تشبیہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ گوجر خان مین بازار سے دائیں طرف جیسے ہی سبزی منڈی کی طرف مڑیں، وہاں ایک لڑکا امرود فروخت کرتا ہے۔ وہ آواز یوں لگا رہا ہوتا ہے، مکھن دے پیڑے سستے ہو گئے جے۔ آگے ایک انگور والا، چمن دے موتی لے لو، انار والا، خون دیاں بوتلاں خرید لو۔ الغرض پوری سبزی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار بیٹھا ہوتا ہے۔ خدا جانے انہوں نے یہ خوبصورت الفاظ کہاں سے سیکھے۔ سچ پوچھیں تو مجھے یہ تشبیہات بہت اچھی لگتی ہیں۔ مشہور تاریخ نویس اور اسٹڈی آف کے سٹی کے مصنف آرنلڈ ٹوائنبی 1960 میں پاکستان کے دورے پر آئے تو مختار مسعود، جو کہ آواز دوست جیسی کتاب کے مصنف ہیں، نے ٹوائنبی سے آٹوگراف مانگا۔ ٹوائنبی نے آٹوگراف کے نیچے عیسوی تاریخ لکھی، پھر مختار مسعود سے پوچھا، میں اسلامی تاریخ یعنی سن ہجری میں بھی لکھنا چاہتا ہوں، آج کیا اسلامی تاریخ ہے؟ مختار مسعود، جو تھوڑی دیر قبل اسلامی تاریخ ہسٹری پر ٹوائنبی سے بحث کر رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ اس وقت ٹوائنبی نے بڑا ہی ایک خوبصورت فقرہ کہا، اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیسے بتا سکتے ہیں جنہیں اسلامی تاریخ تک یاد نہیں۔ یہاں پر لفظ تاریخ دو معنوں میں استعمال ہوا، پھر خود ہی آٹوگراف کے نیچے اسلامی تاریخ لکھ دی۔ بات کرنا یا لکھنا وہ بھی سلیقے سے، بڑے ہنر کی بات ہے۔ مثلاً فریڈرک براؤن نے دستک کے عنوان سے دنیا کی مختصر ترین ڈراؤنی کہانی لکھی ہے۔ 13 لفظی کہانی کچھ یوں ہے: دنیا کا آخری انسان گھر میں بیٹھا ہے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جس طرح رچرڈ ٹیملن نے انگلش کے ایک جملے میں 26 کے 26 حروف شامل کر لیے، A quick brown fox jumped right over the lazy dog۔ اس طرح اردو کا ایک فقرہ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں اردو کے سارے حروف تہجی شامل ہیں۔ ایک ٹیلے پہ واقع مزار خواجہ فرید الدین گنج شکر کے احاطۂ صحن میں ذرا سی ژالہ باری چاندی کے ڈھیروں کی مثل بڑے غضب کا نظارہ دیتی ہے۔ بات کرنے کا خوبصورت سلیقہ ہم علم اور عقل سے ہی سیکھتے ہیں۔ علم طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ طرز عمل طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ بات کرنے کا خوبصورت سلیقہ علم و عقل سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ علم طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ طرز عمل طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت فقرہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے، انہیں رات چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور جنہیں خواب کو حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے، انہیں دن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ایک اور فقرہ، رشتے پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کرنے کے لیے، مگر اکثر لوگ چیزوں سے پیار کرتے ہیں اور رشتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ تمام دانائی کا نصف یہ ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہا کرو۔ ایک اور مزے کی بات ہے، ہم بچے تھے تو بڑوں کی باتیں سننے کا کلچر تھا، جب ہم بڑے ہو گئے تو بچوں کی بات سننے کا کلچر آ گیا، گویا ہماری باری ہی نہیں آئی۔ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ جس طرح جسم پر پہنا ہوا لباس آپ کے ظاہر کی عکاسی کرتا ہے، اس طرح آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کے اندر کی عکاسی کرتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی محفل میں جاہل اور عالم بیٹھے ہوں تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ جاہل کون ہے اور عالم کون، جب تک وہ بات کرنا شروع نہ کر دیں۔ خود مجھ سے نوجوانی میں کئی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے مجھے شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے
جب کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نئی گاڑی لی تھی۔ ایک دن گلیانہ سے گوجر خان جا رہا تھا کہ جنٹ اسٹاپ پر مجھے اپنے پرانے استاد ماسٹر جیلانی، ماسٹر قمر اور ماسٹر ابرار صاحب نظر آئے۔ میں نے ان کے قریب گاڑی روک کر ان سے گزارش کی کہ سر جی بیٹھیں، آپ کو گوجر خان اتار دوں گا۔ ماسٹر جیلانی، ماسٹر قمر اور ماسٹر ابرار صاحب تینوں میری گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ماسٹر قمر صاحب آگے آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی۔ مجھے مذاق سوجھا۔ میں نے شوخی سے کہا، سر جی اچھا ہوا میں گاڑی لے کر آ گیا، ورنہ آپ لوگوں کو بسوں میں خجل خوار ہونا پڑتا۔ ماسٹر جیلانی صاحب بڑے دبنگ بندے تھے۔ فوراً بولے، بیٹا ہم لوگ تو روز ہی بسوں میں خجل خوار ہوتے ہیں، آج زندگی میں پہلی بار کسی کار میں بیٹھے ہیں، وہ بھی تمہاری وجہ سے، تمہارا شکریہ۔ ان کا یہ طنز سن کر میں شرم سے پانی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے زندگی میں جب بھی کسی کو لفٹ دی، ساتھ یہ فقرہ ضرور کہا، جناب اگر آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور میری بہت زیادہ عزت افزائی ہوگی۔ اسکول کے اساتذہ کے ساتھ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میرے دوست نثار کا ایک عزیز میٹرک میں پڑھتا تھا اور وہ بے حد نالائق تھا۔ نثار مجھ سے کہنے لگا، امتیاز تمہاری اساتذہ سے اچھی گپ شپ ہے، انہیں کہہ کر میرے عزیز کا داخلہ بھجوا دو۔ میں دوست کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے ساتھ لے کر گورنمنٹ ہائی اسکول گلیانہ چلا گیا۔ وہاں پر تمام اساتذہ بڑی محبت سے ملے، میری بہت عزت افزائی کی۔ ہم لوگ ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ ماسٹر محبوب صاحب کے علاوہ درجن بھر اساتذہ بھی کمرے میں موجود تھے۔ میری گزارش سن کر ماسٹر ابرار صاحب بتانے لگے کہ لڑکا بے حد نالائق ہے، اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا، داخلہ بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاس تو اس نے ہونا نہیں۔ نثار فوراً بولا، آپ بس داخلہ بھجوا دیں، پاس میں کروا لوں گا۔ ماسٹر ابرار بولے، یار اتنا نالائق لڑکا اول تو پاس ہی نہیں ہوگا، اور اگر پاس بھی ہو گیا تو پھر تم آگے کیا کرو گے؟ نثار جھٹ بولا، جناب مجھے پتا ہے لڑکا بے حد نالائق ہے اور یہ کسی کام کا نہیں، اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ اسے کسی طرح میٹرک کروا کر کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دوں۔ نثار کی یہ بات سن کر اساتذہ کا جو حال ہوا وہ تو پتہ نہیں، مگر میں شرم سے پانی ہو گیا۔ بعض دکانوں اور گاڑیوں پر بھی بڑے زبردست فقرے لکھے ہوتے ہیں۔ مثلاً حجام کی دکان پر ایک سلوگن پڑا، ہم دل کا بوجھ تو نہیں لیکن سر کا بوجھ تو ضرور ہلکا کر سکتے ہیں۔ لائٹ کی دکان والے نے بورڈ کے نیچے لکھوایا، آپ کے دماغ کی بتی جلے نہ جلے مگر ہمارا بلب ضرور جلے گا۔ چائے والے نے اپنے کاؤنٹر پر لکھوایا، میں بھلے ہی عام آدمی ہوں مگر چائے اسپیشل بناتا ہوں۔ پنکھے فروخت کرنے والی دکان پر لکھا تھا، اگر آپ کا کوئی فین نہیں ہے تو یہاں سے لے جائیں۔ پھل والے کے ہاں تو غضب کا فقرہ لکھا تھا، آپ تو بس صبر کریں، پھل ہم دیں گے۔ گھڑی کی دکان پر بھی ایک زبردست فقرہ لکھا دیکھا، بھاگتے ہوئے وقت کو اپنے بس میں رکھیں، چاہے دیوار پر ٹانگیں یا ہاتھ پر باندھیں۔ ایک نجومی نے اپنے بورڈ پر سلوگن کچھ یوں لکھوایا، آئیے 100 روپے میں اپنی زندگی کے آنے والے ایپیسوڈ دیکھیے۔ بالوں کی ایک کمپنی نے تو اپنے ہر پروڈکٹ پر لکھ دیا، ہم بھی بال بچاتے ہیں۔ اور ایک دندان ساز کلینک پر سلوگن پڑھا تو میں دم بخود رہ گیا، دانت کوئی بھی توڑے لگا ہم دیں گے۔ یہ باتیں تو عام سی جگہ پر ہوتی ہیں، مگر شاید آپ یقین کریں کہ مکہ شریف کی مقدس ترین زمین پر حج کے موقع پر ایسے فقرے سننے کو ملے جو دلچسپ اور حیران کن تھے۔ حج کے موقع پر پیش آنے والے چند دلچسپ واقعات ایک پولیس والے نے بیان کیے۔
جو حج کے لیے انتظامات کی ڈیوٹی کے لیے وہاں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ ایک بوڑھی مصری عورت شیطان کو ہر باری کنکری مارتے ہوئے کہتی، یہ ایک اور لے کتے کے بچے۔ ہم نے اسے کہا، حاجن ایسا کہنا جائز نہیں۔ وہ بولی، کیا تمہارا رشتہ دار لگتا ہے؟ ایک لبنانی حاجی ایسے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ بس مجھے اپنے ذوق کے مطابق اچھی سی چیز عطا کر دے۔ ایک عورت خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ دوسری عورت نے کہا، بہن اس طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ کہنے لگی، بس تو چپ رہے، دیکھ نہیں رہی ادھر اللہ میاں کے پاس کتنا رش لگا ہوا ہے؟ ایک حاجی جمرات شیطان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، دیکھ ابلیس، نہ تو میں تجھے یہاں مارنے کے لیے آیا ہوں، نہ ہی تجھے گالیاں دینے کے لیے، بس میری دو باتیں سن لے، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مصری حاجی کو سعودی حکومت کے حج انتظامات اتنے اچھے لگے کہ اس نے ایک ٹیلی ویژن کے نمائندے کو آن ایئر اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہا، اگر سچ پوچھو تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے حج کرنا ہو اسے چاہیے کہ اپنا حج بس سعودی عرب میں ہی کرے۔ ایک حاجی کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے یہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے عشرہ مبشرہ میں داخل فرما دے۔ ایک دوسرے حاجی نے اس کی یہ دعا سنی تو اسے کہنے لگا، ساتھ یہ بھی بتا دے اللہ پاک ان عشرہ مبشرہ میں کس کو باہر نکال کر تجھے ان عشرہ مبشرہ میں داخل فرما دے۔ اصل میں سیکھنے والی بے شمار باتوں میں سے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی ہے، بلکہ اچھی بات کا ثواب تو صدقے کے برابر رکھا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جسمانی اعضاء میں سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم پر اپنا رحم اور فضل فرمائے۔ بہترین لوگ وہی قرار پاتے ہیں جو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں اور لہو و لعب باتوں میں نہیں پڑتے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔